إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فقد أرشد الباري في محكم تنزيله فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. حاضرین جمعہ، رب ذوالجلال نے دنیا کا سفر طے کرنے کا ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے، ان طریقوں کے یا ان طریقوں میں سے کسی ایک پر آج روشنی ڈالوں گا. یہ دنیا سفر ہے. ہم نے سفر کا آغاز اس وقت سے کیا ہے جب ہم زمین پہ آئے، دنیا میں آئے، اور ہمارا سفر اس وقت ختم ہو جائے گا جب یہ قفس عنصری سے ہماری اور آپ کی روح پرواز کر جائے گی. ہمارا سفر اس وقت ختم ہو جائے گا اور پھر ہم جو ہمارا منزل مقصود ہے، جس غرض و غایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہم اس کے حوالے ہو جائیں گے یا اس کے منتظر ہوں گے. میرے بھائیوں، اس سفر کے دوران انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور سب سے جو ضروری چیز ہے سفر میں وہ ہے زاد راہ. کھانا چاہیے، پینا چاہیے، کپڑے لتے، ضروریات زندگی چاہیے، اور اسلام نے ہمیں وہ بھی حاصل کرنے کے لیے کہا. ایسا نہیں کہ آپ خالی ہاتھ سفر شروع کریں، فقیر و تنگ دست ہو کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، در در پہ ہاتھ پھیلائیں، اور کسی نے دیا تو اچھا، نہ دیا تو اچھا، اس طرح سے زندگی گزارے. ہرگز اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے.
اسلام نے جتنی بھی عبادات ہے ہر عبادات کو کرنے سے پہلے اس کی پریپریشن لینے کا حکم دیا ہے. حج کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. سفر حج کو جا رہے ہیں تو سفر حج سے پہلے تو شاید سفر لے لیجئے, زاد راہ لے لیجئے. آخرت میں ہمیں جانا ہے, اس آخرت میں تک پہنچنے کے لیے یا اس سے پہلے کا جو لمحہ ہے, جو وقت ہے, جو مدت ہے, اس کو گزارنے کے لیے ہمیں زاد سفر چاہیے. ان زاد سفر میں سب سے اہم زاد جو ہے ہماری مال و دولت ہے, ہمارے مال و دولت ہے, روپیے پیسے ہے. اسلام نے جو ہمیں اسلام کی تعلیمات دی ہے, ان تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم, بلکہ اسلام کا خلاصہ اگر کیا جائے تو یہ ہے کہ اسلام دنیا کے اندر 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے. اس میں سے ایک مال و دولت کی حفاظت ہے. اسلام کا حکم یہ ہے کہ انسان حلال طریقے سے مال کمائے اور دوسرا کوئی کسی کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالے, اس کے مال کو نہ چھین لے, اس کے مال پر ہاتھ نہ لگائے. جو جتنا کمائے گا وہ مال اسی کا ہوگا. لیکن شریعت نے جہاں ہمیں مال کمانے کا حکم دیا ہے وہی شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ مال کمانے کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. اس وقت تک کوئی جان نہیں مرے گی جب تک اپنے مقدر میں لکھا ہوا وہ اپنا روزی مکمل نہ کر لے. اس لیے یہ مت سوچئے کہ میری زندگی میں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو اور اس کے حصول کے لیے بے دریغ بے تحاشا حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر آپ مال کمائے جا رہے ہیں. رسول نے کہا ایسا نہیں, جان لو کہ جب تک آپ کے مقدر میں لکھا ہوا رزق لکھی ہوئی روزی جب تک مکمل نہیں ہو جائے گی تب تک آپ کی سانس نہیں نکلے گی. لہذا اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے حکم دیا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. لہذا رزق کی تلاش میں جو حلال طریقہ ہے, جو اچھا طریقہ ہے, جو پاکیزہ طریقہ ہے, جس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے, لہذا حلال طریقے سے مال کماؤ, حرام طریقے سے نہیں. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور کے بارے میں اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں ہر کوئی سود کھائے گا, ہر کوئی سود کھائے گا. اگر ہر کوئی سود نہیں کھائے گا تو اصابہ غبار من الربا. اگر کوئی بچ کر کے بھی رہنا چاہتا ہے تو اس کو سود تو نہیں مگر سود کا غبار تو اس تک پہنچے گا ضرور. آج ہم اسی زمانے میں ہیں میرے بھائیوں. قرآن کریم نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کو ڈنکے کے چوٹ میں بتایا ہے اور برسرے عام لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا ہے کہ لوگوں سنو, سود کھانا حرام ہے, حلال نہیں ہے. اسلام کا ایک قاعدہ ہے میرے بھائیوں, اسلام جتنی چیزوں کا آپ کو حکم دے ان چیزوں کو آپ کو استطاعت بھر لانے کا حکم دیا گیا ہے, مگر جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے کلی طور پر آپ کو اس سے بچنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم. جب تمہیں میں کسی چیز کا حکم دوں, کسی چیز کو کرنے کا حکم دوں تو جتنی تمہارے بساط میں ہو سکے, جتنی تمہاری طاقت میں ہو سکے, جتنی تمہاری استطاعت ہو اتنی ہی بجا لاؤ, زیادہ نہیں. لیکن وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. مگر جب میں تم کو کسی چیز سے روکوں تو اس سے کلی طور پر اجتناب کرنا ہے. یہاں اللہ کے رسول نے مستطاعتم کا لفظ نہیں دیا ہے. لہذا شریعت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ایک اوامر ہے, ایک نواہی ہے, کچھ چیزوں کا حکم
حکم ہے تو کچھ چیزوں سے ہم سے روکا گیا ہے، کچھ چیزوں سے ہم کو روکا گیا ہے، تو جن چیزوں سے ہم کو روکا گیا ہے اس سے ہمیں کلی طور پر اجتناب کرنا ہے۔ ذرہ اس میں ایسا نہیں کہ جس سے بچ سکوں تو بچوں، جس سے بچ نہ سکوں تو بچ نہ سکوں، ہاں دل چاہے تو بچا، دل نہ چاہے تو نہ بچا، ایسا نہیں میرے بھائیوں۔ جو چیز محرمات ہے، جو چیز حرام ہے، اس سے کلی طور پر اجتناب کرنا ہے، اور جو چیز مأمورات ہے وہ آپ اپنی وسعت بھر، اپنی استطاعت بھر لانے کی کوشش کریں۔ سود یہ حرام چیز ہے، اس سے کلی طور پر اجتناب کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سود کی حرمت کا اعلان کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو تم اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کو دل میں بساؤ، اللہ کے خوف کو دل میں بساؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور پچھلے تم نے جو سودی کاروبار کیا ہے اسے چھوڑ دو، اسے ترک کر دو، اسے پشے پست ڈال دو، اس سے کنارہ کشی اختیار کرو، اس سے پہلو تہی اختیار کرو، اس سے دور بھاگو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو ہم محمد کے شہدائی ہیں، رسول کے پیروکار ہیں اور قرآن کے محبان ہیں، متحد توحید کے پرستار ہیں، تو آپ سود کو چھوڑیں۔ اللہ رب العالمین نے اور واضح انداز میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو، تجارت کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، لہذا سود حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجمع عام نے، جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے، جہاں آپ کے سامنے لاکھوں صحابہ کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سارے لوگوں کے سامنے اعلان کیا لوگوں ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمتکم فی یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں تمہاری مال و دولت، تمہارے عرض اور تمہاری عزت اور تمہارے خون سب حرام ہے، ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے۔ یہ ذی الحجہ کا واقعہ ہے اور عرفہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے دن جس طرح سے تمام لوگوں کے مال و دولت، ان کے خون، ان کی عزت، ان کے وقار سب حرام ہے، اس طرح سے تمہارا مال و دولت بھی حرام، کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ اس میں چھیڑ چھاڑ کرے، اس کے مال کو لے، نہ حق کھائے، ظلمن کھائے، اور نہ چوری کرے، نہ ڈاکہ ڈالے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ تَحْتَ قَدَمِي، اے لوگوں سن لو، جاہلیت کے جتنے معاملات تھے، جاہلیت کے جتنے کام تھے جو اسلام کے منافی ہے، ان تمام چیزوں کو میں اپنے قدموں کے بیچ رکھتا ہوں، اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں۔ وَإِنَّ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِي، اللہ کے رسول نے یہ بھی اعلان فرمایا لوگوں سن لو، زمانہ جاہلیت میں جو کام بہت عروج پر تھا، جو گناہ سب سے سر چڑھ کے بولتا تھا، وہ ہے ربا، سود کا گناہ، اور آج میں سود کے تمام معاملات کو اپنے پیروں سے روندتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے شروع کیا اور کہا وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَا أَضَعُهُ تَحْتَ قَدَمِي، ربا العباس بن عبد المطلب، سب سے پہلے میرے چچا عباس کے جتنے سودی معاملات ہیں میں اس کو چکنا چور کرتا ہوں، اس کو نست و نابود کرتا ہوں، اس کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں، اس کو بیکار کرتا ہوں، اس کو ملغا کرتا ہوں، اس کو باطل قرار دیتا ہوں۔ آج کے بعد ابن عباس بن عبد المطلب اگر کسی کے پاس کوئی سودی پیسہ ہے ابن عباس بن عبد المطلب نہیں لے گا، یہ میرے طرف سے یہ اعلان ہے میرے بھائیوں۔ مجمع عام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کا اعلان کیا۔ میرے بھائیوں قرآن کریم نے سود کو ایسے حرام نہیں کیا ہے، سود کی اتنی خطرناکیاں ہے، شاید آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، انہی خطرناکیوں کو انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں سب سے پہلا
سب سے پہلا جو گناہ ہے، جو اس کی خرابی ہے اور جو اس کی برائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا، رسول نے حرام قرار دیا، امت اسلام کا اجماع ہے اس پر حرام ہونا، اور آپ اس کو کر رہے ہیں۔ آپ کا سود لینا اللہ اور اس کے رسول کی صریح نافرمانی ہے، ببانگ دہل علی اعلان اس کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کے احکام کو پشے پشت ڈال دینے کے مترادف ہے میرے بھائیوں۔ اور جو شخص اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو میرے رسول، جو میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ رب العالمین کے حکم کی پامالی کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب اس کو آ نہ پکڑ لے، اس کو خوف کھانا چاہیے کہ کہیں کسی لمحہ اللہ رب العالمین کا عذاب مجھ کو پکڑ سکتا ہے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو قیامت کے دن یا دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب آ سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میری نافرمانی کرتے ہیں، جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَعَدَّ حُدُودَهُ أُولَٰئِكَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے متعین کردہ حدود کو تجاوز کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مہین، اور قیامت کے دن اس کے لیے بہت رسوا کن عذاب رہے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی خطرناکی سود کا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، رسول کا نافرمان ہے، اور اللہ اس کے رسول کا نافرمان نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی دخل النار، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم جائے گا۔ لہذا سب سے بڑی خطرناکی یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا گستاخ ہے، نافرمان ہے میرے بھائیوں۔ جو سودی کاروبار کرتا ہے اس میں دوسری بڑی برائی یہ ہے کہ سودی کاروبار سے انہوں نے بنگلے بنائے، پیسے کمائے، بینک بیلنس کیے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں پیسے کمائے، اسی پیسے سے مسجد بنا رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، فقیروں کو دے رہا ہے، مسکینوں کو دے رہا ہے، بیواؤں کو دے رہا ہے، اور غریبوں کو عطا کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہاں یہ سارے صدقات، یہ سارے خرچ، یہ سارے پیسے رائے گاہ ہے، بے سود ہے، ہیچ ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاکیزہ ہے، اللہ پاک ہے، اور اللہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور کمائی میں سب سے ناپاک، سب سے خبیث مال یہ ربا کا مال ہے، سود کا مال ہے۔ لہذا سود کے مال سے بے شک آپ ہزاروں مسجدیں بنا دیں مگر یہ مسجدیں بے برکت ہوں گی، اور آپ سود کے پیسے سے بے شک غریبوں کی مدد کریں مگر آپ دنیا کے اندر محسن تو کہلائیں گے، لیکن اللہ کے کھاتے میں، فرشتوں کے نام اعمال میں، فرشتوں کے کھاتے میں آپ مجرم قرار دیے جائیں گے۔ آپ کو نہ دنیا میں بھلا اور نہ آخرت میں بھلا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، جو سود کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ حرام کھا کر کے آپ بے شک مسجد حرام کے حتیم میں جا کر کے آپ جو ہے دعا مانگیں، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو عرش سے دے مارتا ہے آپ کے منہ پہ۔ اے حرام خور، حرام خوری کھا کر کے آج تو لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے، غریبوں کا حق مارا، سود کھایا، ظلم کیا، ستایا، ہڑپا، اور یہ تو نے سود کھا کر کے مجھ سے دعا مانگنے آیا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا اللہ کے رسول میری دعا قبول ہو تو کیسے ہو، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جب میں دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اطب مطعمک تستجب دعوتک، کہ تم اپنے کھانا کو پاکیزہ کرو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، تب تمہاری دعا قبول ہوگی۔ آج ہماری دعائیں بے سود کیوں؟ آج ہماری دعائیں بیکار کیوں؟
آج ہماری دعائیں عرش کو آج تک کیوں نہیں پہنچتی؟ آج ہماری دعائیں آسمان کے سفر کو کیوں نہیں طے کر پاتی؟ اس لیے کہ ہر گھر میں، ہر ماحول میں، ہر خطے میں سود کا بازار گرم ہے. وہ ملوث ہے کہ چھوٹے سود میں، وہ بڑے سود میں، سود کے جتنے انواع و اقسام ہے آج ہم لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے. میرے بھائیوں، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ آدمی سفر کرتا ہے اس کے ساتھ دعا قبول ہونے کا اسباب ہے. اور وہ ہاتھ اٹھائے یمد یدیہ الی السماء، اور وہ سفر کرتا ہوا آدمی، ان کا بال بکھرا ہوا ہے، ان کا بال بکھرا ہوا ہے، عاجزی ہے، مسکرت ہے، اور اس کے اندر گریہ زاری ہے، اور وہ ہاتھ اٹھائے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا رہا ہے، مانگ رہا ہے. مگر اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام غذی بالحرام فأنى يستجاب له. اس آدمی کے پاس سفر بھی ہے، ہاتھ بھی اٹھایا ہے، عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، لیکن سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ وہ حرام کا کھایا ہوا ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام. بھلا بتاؤ فأنى يستجاب له، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح سے سود کی سب سے بڑی خطرناکیوں میں سے ایک خطرناکی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی مال و دولت سے برکت کو چھین لیتا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کو نیست و نابود کرتا ہے. سود والوں کو اللہ زمین سے ہستی روئے زمین سے مٹا دیتا ہے، ان کو وجود کو مٹا دیتا ہے، ان کی عزت کو مٹا دیتا ہے، اس کے مقام کو مٹا دیتا ہے، ان کی باتوں کی تاثیر کو مٹا دیتا ہے، ان کے گھر میں سکون کو مٹا دیتا ہے، محلے میں سکون کو مٹا دیتا ہے، سیاست میں ان کے مقام کو مٹا دیتا ہے، ملک میں اس کی عزت کو مٹا دیتا ہے، اور دنیا میں اس کے مقام و مرتبے کو اللہ پورا مٹا دیتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ یہ سود کی وجہ سے. میرے بھائیوں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العالمین سود کو مٹا دیتا ہے، سود کھانے والے کو مٹا دیتا ہے. مٹانے کی بہت ساری ترکیبیں کیفیتیں ہو سکتی ہے. پہلی کیفیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہوں نے سود سے بہت سارا مال تو کمایا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو ایسی بیماری دے دی کہ ایک جھٹکے میں 12 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ کا اس کو جو آپریشن میں خرچ ہو رہا ہے، آئی سی یو میں ہے، اس کو اتنی طرح کی بیماریاں ہیں، ہر مہینے اس کو لاکھوں روپے کا علاج ہے، ان کا علاج ہے، ان کی بیوی کا علاج ہے، ان کے بیٹے کا علاج ہے، ان کے خاندان کا علاج ہے، ان کے شادی میں بے تحاشا خرچ ہو رہا ہے، نہ کروں تو نہ کٹ جائے گی. اس طرح سے اللہ رب العالمین اس کے مال میں ہلاکت کے اسباب کو متعین کر دیتے ہیں، کبھی بیماری کے شکل میں تو کبھی اور کسی ذریعے سے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو بیماری میں خرچ کیا ہے، لیکن یہ اللہ کی مار تھی، تم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے مال کو کمایا، اللہ کو پسند نہیں، اللہ نے تمہیں تمہارے مال پہ مسلط کر دیا. میرے بھائیوں، اس طرح سے اللہ رب العالمین ربا سود کے مال میں برکت کو مٹا دیتا ہے مانوی طور پر بھی. وہ اس طرح سے کہ انسان بہت سارا مال کماتا ہے مگر بخیل ہو جاتا ہے. ان کے سامنے کروڑوں کے مال لگے ہوئے ہیں مگر وہ چائے پینا پسند نہیں کرتا کہ نہیں پیوں گا. اور بیچارہ بخیل ہو کر کے ٹھنڈی میں، جاڑے میں، گرمی میں، اتنی گرمی لگ رہی ہے، اس کے گھر میں ایک پیسے خریدنے کی توفیق نہیں. اتنے پیسے ہیں، نہیں خریدوں گا، میں نہیں خریدوں گا، نہ بچوں کو دوں گا، نہ بیوی کو دوں گا، نہ گھر والوں کو دوں گا. یہ فقر نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ برکت نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ برکت کا مٹانا ہے. اس طرح سے انسان خود بخیلی کرتا ہے، مال کماتا ہے، بخیلی کرتا ہے، جمائے رکھتا ہے. اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے اور مال پورے کے پورے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. بتائیے یہ مال برکت والا مال ہے؟ برکت والا مال وہ ہے جو آپ خرچ کریں، جس کو آپ استعمال کریں اللہ کی اطاعت میں، اپنے نفس کی تقویت میں، اپنے گھروں میں، اپنے اولاد کو پر، اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر. میرے بھائیوں، اور مال کی برکت مٹنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان مال تو کماتا ہے
مال تو کماتا ہے مگر اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, سب کچھ کرتا ہے, پھراٹا لیتا ہے, مگر جب خیر کے راہ پہ جب ان کو کہا جائے خرچ کیجئے توفیق نہیں ہوتی ہے. تو وہ مال جو آپ نے کھایا, جو آپ نے پیا, وہ تو چلا گیا, جمع کیا رکھا آپ نے؟ ارے جمع تو کر دے اللہ کے راستے میں. تو کہ جو سود کھاتے ہیں, جو سود کے کاروباری کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کے راہ میں نہیں, اللہ کے راہ میں بھی اپنے بال بچوں پہ بھی اپنے پر بھی خرچ نہیں کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال کو, جو حرام کا مال ہے, جو سود کا مال ہے, بے تحاشا خرچ کیے جاتے ہیں, مباح میں, حرام میں, گندے کاموں میں, غلط کاموں میں. یہ مال کی برکت کے خلاف ہے, مال کی بربادی کے علامت ہے میرے بھائیوں. لہذا اللہ تعالیٰ آپ کے حرام کمائے ہوئے مال کا نتیجہ کیا کرے گا وہ اللہ نے بتا دیا. یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے میرے بھائیوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبۃ امره قلہ. جو شخص بھی ربا سے مال کمائے گا, سود سے مال کمائے گا, اس کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ اس کا مال اخیر میں گھٹ جائے گا, کم ہو جائے گا. اگرچہ دیکھنے میں زیادہ لگے مگر حقیقت کے کھاتے میں, بیلنس میں اس کا زیرو بنے گا میرے بھائیوں. پانچویں خرابی یہ ہے میرے بھائیوں, سودی کاروبار کرنے سے, سود کے ذریعے سے مال کمانے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, سنگ دل ہو جاتا ہے, انسان کا دل پتھر نما ہو جاتا ہے. چاہے اسے کتنی بھی وعظ و نصیحت کی جائے, اس کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے, اس کے کان میں جوئی نہیں رینگتی میرے بھائیوں, اس کے دل میں اثر نہیں کرتا. اس کے دلیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. الغرض لمبی حدیث ہے, میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حلال واضح ہے, حرام واضح ہے. اسلام کے اندر حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح, اور حلال اور حرام کے بیچ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی حلت اور حرمت کا پتہ سب لوگوں کو نہیں ہے, بہت کم لوگ جانتے ہیں. اسی کا فوراً بعد اللہ کے رسول نے حلال و حرام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اللہ کے رسول نے فرمایا سنو, حلال حرام کی تمیز کر کے کھانا, اس لیے کہ اگر حرام کھاؤ گے تو سن لو تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے, جب وہ فاسد ہو جائے, جب وہ بیکار ہو جائے, جب وہ بگڑ جائے تو تمہارا پورا نظام جسم بگڑ جاتا ہے. وَإِذَا صَلَحَتْ, اور جب دل صاف و شفاف ہو, پاکیزہ ہو, اس کے اندر نور ہو, اس کے اندر جو ہے شفافیت ہو, اس کے اندر للہیت ہو, اس کے اندر خوف خدا ہو, اس کے اندر تقوی ہو, تو تمہارے جسم کے سارے اعضاء بھی تقوی شعار بنیں گے. لہذا حرام ربا سے اور سود خوری سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. چھٹی خرابی اس کی یہ ہے, اگر کوئی سود کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سود کھانے کی وجہ سے اس پر بہت سارے پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله واخذهم الربا وقد نهوا عنه وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. اللہ نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں کہ ان لوگوں کو ہم نے لوگوں کے مال حرام طریقے سے کھانے سے منع کیا تھا, سود کھانے سے منع کیا تھا. اس کے باوجود انہوں نے سود کھایا تھا, جس کی پاداش میں, جس کے بدلے میں ہم نے ان پر بہت ساری پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا ہے. ہم پر حرام کرنے والا کون ہے؟ اسلام نے جو کہہ دیا حلال ہے, چاہے میں سود کھاؤں یا نہ کھاؤں, حلال تو حلال رہے گا, حرام تو حرام رہے گا. جی ہاں, جو سود کھانے والا انسان ہوتا ہے اللہ اس کو ایسی بیماری دیتا ہے کہ تم شکر نہیں کھا سکتے, تم میٹھی چیز نہیں کھا سکتے, تم مٹن نہیں کھا سکتے, تم چکن نہیں کھا سکتے, تم گوشت نہیں کھا سکتے, تم چاول نہیں کھا سکتے, تم بریانی نہیں کھا سکتے. یہ اللہ نے حرام کیا کہ نہیں؟
یہ بیماری کیسے لاحق ہوتی ہے؟ اگر آپ نے ربا کا معاملہ کیا، سود کا معاملہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اس لیے پہلے پچھلی امتوں کو ہم نے اس طرح سے ان کے ساتھ پیش آیا، تمہارے ساتھ بھی انجام یہی ہوگا۔ لہذا آج میرے بھائیوں ضرورت ہے ہمیں جاگنے کی۔ میرے بھائیوں یہ سودی کاروبار یہ ظلم پر مبنی ہے، یہ ظلم پر مبنی ہے، غریبوں پر ظلم ہے اور ناداروں پر ظلم ہے۔ آج کہاں ہے؟ ڈھونڈ کے نہیں ملتا۔ مجھے ضرورت پڑی ہے، آپ کو ضرورت پڑی ہے، 1 لاکھ روپے کی قرض حسن دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج سب کوئی کہتا ہے 1 لاکھ دوں گا، 1.5 لاکھ لوں گا 6 مہینے کے بعد۔ کون ہے اللہ کے بندے؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ یہ ظلم نہیں ہے اس مجبوری پر، اس کا استحصال نہیں ہے، اس کا استقلال نہیں ہے۔ بیچارے محتاج ہیں، غریب ہیں، ناتواں ہیں، فقیر ہیں، آج ہمارے پاس دوڑ کے اس لیے آئے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اہل ثروت بنایا ہے، مال و دولت والا بنایا ہے، بجائے اس کے کہ میں اس پر احسان کروں، اس کے خون کو میں چوسنے کے لیے تیار ہوں۔ کب آئے گا ایک آدمی، تمہارا بھائی کب آئے گا مجھے پیسہ دینے کے لیے؟ بلاؤ سب کو پیسہ دوں گا۔ 1 لو 1.5 دینا ہوگا، 2 لو 2.5 دینا ہوگا، 3 لو 5 دینا ہوگا۔ آپ کرسی پر بیٹھے بہت بڑے کھٹول ہے امت کے لیے، آپ خون چوسنے کا کام کرتے ہیں۔ بھلا بتائیے، ربا سود کھانے سے انسان کے اندر دشمنی بڑھتی ہے، بغض عداوت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ جس انسان پر آپ پر فرض تھا کہ اس کا احسان کریں، آپ نے احسان نہیں کیا، اس کا آپ نے استحصال کیا۔ 1 لو 1.5 دو، اس آدمی کے دل پہ آپ کے تئیں محبت کب پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں، دشمنی ہی دشمنی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہم تمام کو اس ناسور سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، جہاں اس کا دھواں اور جس کی آگ بھڑک رہی ہے، آگ میں سب لوگ جھلسے ہوئے ہیں، اللہ ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر دھواں سے محفوظ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اے اللہ دھواں اور آگ اس سودی کاروبار سے ہمیں بہت دور رکھ اور ہمیں صحیح سالم تیرے یہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت تھیں، وقت بھی ختم ہو چکا ہے، اور 2-3 باتیں بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ سود مہلک ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگوں 7 ایسے بڑے بڑے گناہ سے بچو جو ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ ہلاک کرنے، موبقات مٹا دینے والا گناہ ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ نے کہا کہ ما ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ گناہ ہے کیا کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الشرک، پہلے نمبر پہ شرک کرنا، دوسرے نمبر پہ جادو کرنا، تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ قتل النفس التي حرم اللہ، اللہ نے جس نفس کو، جس جان کو معصوم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، بلا وجہ اس کو قتل کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا مہلک ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، لہذا اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، یہ نہیں کہ جو سودی کاروبار کر رہا ہے وہی صرف اس کے لپیٹ میں ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو سود کھاتا ہے، جو سود کھلاتا ہے، جو سود کا گواہ بنتا ہے، جو سود لکھتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ شاید جو گواہ ہے اس کا گناہ کم ہے، جو لکھنے والا ہے اس کا گناہ کم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم سوا، یہ سب کے سب گناہ برابر ہے، کھانے والا بھی، لکھنے والا بھی، مدد کرنے والا بھی، لے جانے والا بھی، لانے والا بھی، اس کو سیٹ کرنے والا بھی، سب برابر کے گناہ میرے بھائیوں۔ اور اس کی خطرناکی ایک یہ ہے میرے بھائیوں، قیامت کے دن سود کھانے والا اس کا حشر کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن جب لوگ قبر سے اٹھیں گے، جو سود خور ہوگا وہ بیچارہ کیسے نکلے گا معلوم؟ جیسے کسی انسان کو جن پکڑ لیا ہو، بیوقوف ہو گیا ہو، پاگل ہو گیا ہو، سب لوگ جلدی جلدی میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، مگر یہ سود خور ان کو قبر میں عذاب ہوا ہوگا، یہ بیچارے لڑکیں گے، اٹھیں گے، گریں گے، اٹھیں
گے گریں گے, اٹھیں گے گریں گے, لوگ اس کو پاگل کہیں گے. اس طرح سے اس کا حشر ہوگا میرے بھائیوں. اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے سب سے جو خطرناک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سود کھانے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سزا سنائی ہے جو کسی اور گناہ کے لیے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, سود کو چھوڑو, ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ. اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے ہو تو سن لو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہاری فوج, تمہاری طاقت, تمہاری تلواریں, تمہاری ہتھیار, تمہاری قوت, پوری زمین والے مل کر کے اگر اللہ سے مقابلہ کرنا چاہے بھلا کچھ کر پائے گا؟ اللہ سیکنڈوں میں پوری کائنات والوں کو زمین کے نیچے دھسانے پر قادر مطلق ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس کی سخت رکھتا ہے کوئی انسان. ابن عباس کہتے ہیں اللہ کا رسول نے فرمایا قیامت کے دن سود خور سے کہا جائے گا خود سلاحک للحرب من اللہ, کہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے اپنی تلوار اٹھا لو, اٹھاؤ تلوار. دنیا میں خوب سود کھائے ہو, خوب دوڑے ہو, دوڑائے ہو, آج تیار ہو جاؤ میرے بھائیوں. اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کر کے سناتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے لے کر چلے. یہاں کسی مقدس زمین پہ ہم لوگ چل رہے تھے, راستے سے گزر ہوا ایک نہر سے, وہ خون کا نہر تھا. اس خون کے نہر میں ایک آدمی بیچ میں ڈوب رہا ہے, اٹھ رہا ہے, ڈوب رہا ہے, اٹھ رہا ہے, اور کنارے ایک آدمی کھڑا ہے پتھر لے کر کے. جب وہ انسان قریب آتا ہے اور یہ کھڑا ہوا انسان پتھر سے بہت تیزی سے مارتا ہے اس کے سر پہ, پھر وہ انسان اس مار کی خوف سے وہ پھر نہر کے بیچ چلا جاتا ہے. پھر قریب ہوتا ہے, چونکہ نہر کے اندر کون رہ سکتا ہے, سانس تو لینی ہے نا, تو وہاں کیسے وہ جیے گا؟ وہ بار بار آنے کی کوشش کرتا ہے. جب قریب آتا ہے پھر پتھر سے مارتا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ مجرم کون ہے میری امتی میں؟ اس نے کون سا گناہ کیا ہے, کیا گناہ کیا ہے جس کی سزا اتنی خطرناک ہے؟ جبریل ان فرشتوں نے کہا ہذا آکل الربا, یہ سود کھانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں پروردگار عالم تو ہم تمام کو امت مسلمہ کو اے اللہ اس ناسور سے محفوظ رکھ اور ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما. اے اللہ حلال اور پاکیزہ رزق کھاتے کھاتے ہماری سانس چلی جائے, یہی ہماری تمنا ہے, یہی آرزو ہے, یہی آشا ہے, یہی امید ہے. اب میرے بھائیوں لہذا سب آج سے تہیہ کریں اے اللہ کہ اس گناہ سے ہم محفوظ رہیں, اور جو ملوث ہیں وہ دور رہنے کی کوشش کریں, بلکہ چھوڑ دیں, توبہ کریں. اور توبہ کریں گے تو جو گزشتہ جو ہوا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے. میرے بھائیوں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید, وبارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.